شریف۔ ایک زمانے میں ایک نہایت وسیع اور خوشحال بادشاہت تھی۔ محلات چمکتے تھے، بازار آباد تھے اور خزانے میں دولت کی ریل پیل تھی۔ مگر بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی۔ اسے ہمیشہ ایک بیٹے کی خواہش رہی جو کہ اس کے بعد تخت سنبھالے۔ حالانکہ اللہ نے اسے 6 بیٹیاں عطا کی تھیں، لیکن بادشاہ کو لگتا تھا کہ بیٹیاں ریاست کو طاقت نہیں دے سکتی جو ایک بیٹا دے سکتا ہے۔ ملکہ اپنے سب بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ نرمی، شفقت اور پیار سے ان کی پرورش کرتی، مگر بادشاہ کا رویہ اکثر سخت رہتا۔ سال بیتتے گئے اور پھر ایک دن محل میں 7ویں شہزادی پیدا ہوئی۔ یہ شہزادی دوسری شہزادیوں سے الگ تھی۔ جب اس نے پہلی بار ہنسنے کی کوشش کی تو اس کے نازک لبوں سے خوشبو بھری رنگین کلیاں جھڑنے لگیں۔ ملکہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ لیکن بادشاہ نے بچی کو دیکھ کر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا کیونکہ اسے پھر بیٹی ہی ملی تھی۔ وقت گزرتا رہا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا، ایک اور حیرت انگیز راز کھل گیا۔ اس کے قدم جہاں پڑتے وہاں سونے، چاندی اور ہیروں جیسے موتی ٹپکنے لگتے۔ ملکہ خاموشی سے ان قیمتی موتیوں کو جمع کر کے ایک خفیہ کمرے میں رکھتی رہی، یہ سوچ کر کہ کبھی مشکل وقت آئے تو کام آئیں گے۔ شہزادی کے چہرے پر عجیب ہی نورانیت تھی۔ جب بھی وہ مسکراتی، ہوا میں خوشبو پھیل جاتی اور ہر طرف گلوں کی مہک محسوس ہوتی۔ اس کی بہنیں عمر میں بڑی تھیں، مگر اس کی معصومیت اور قدرتی حسن نے چند ہی سالوں میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر سلطنت پر قحط نازل ہوا۔ بارشیں رک گئیں، کھیتیاں سوکھ گئیں اور خزانے میں رکھی دولت بھی کم ہونے لگی۔ بادشاہ پریشان بیٹھا تھا کہ سلطنت اب کیسے چلے گی۔ ایسے میں ملکہ نے خفیہ کمرے سے تھوڑے سے موتی نکالے اور بادشاہ کو دے دیے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر جب سچ سامنے آیا کہ یہ سب 7ویں شہزادی کے قدموں کی برکت ہے تو بادشاہ کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ شہزادی بڑی ہونے لگی۔ جیسے جیسے اس کا حسن بڑھا، ویسے ویسے اس کے قدموں سے گرنے والے خزانے زیادہ قیمتی ہونے لگے۔ اس کی بہنیں اب اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتیں۔ وہ سوچتی، ہمارے قدموں سے تو کچھ نہیں نکلتا، ہم کیوں عام ہیں؟ صرف وہی سب کی آنکھوں کا تارا ہی کیوں ہے؟ پہلے تو یہ حسد چھپی ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ بڑی بہنوں نے محسوس کیا کہ جہاں بھی شہزادی جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی چال دیکھتے ہیں، اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بہنیں اس سے سخت ناراض رہنے لگیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتیں، اس پر چھوٹے چھوٹے طعنے دیتیں۔ وہ اکثر اسے تنہا چھوڑ دیتیں۔ شہزادی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ سب اسے چھوڑ کر کیوں الگ ہو گئی ہیں۔ وہ تو سب سے محبت کرتی تھی، لیکن جو اب صرف اس سے حسد ملتا ہے۔ ایک دن بہنوں نے فیصلہ کیا کہ اسے محل کے پچھلے باغ میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ روتی رہے اور کوئی اس پر توجہ نہ دے۔ مگر جیسے ہی شہزادی وہاں چلی، گھاس پر ہیروں کے ٹکڑے گرنے لگے، باغ کے سوکھے درخت اس کی مسکراہٹ سے تازہ ہونے لگے۔ یہ منظر ملکہ نے دور سے دیکھ لیا۔ اس نے بہنوں کو بلایا اور نرم مضبوط آواز میں کہا، اللہ جسے چاہے خصوصی نعمت دیتا ہے، حسد کرنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ یہ تمہاری بہن ہے،
اس کی برکت سے تمہاری سلطنت بچی ہوئی ہے، اس سے محبت کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ بہنیں خاموش ہو گئیں، ان کے دلوں میں نرمی اترنے لگی، شرمندگی نے انہیں گھیر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ شہزادی کے قریب آئیں اور اسے گلے لگایا اور کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے جلتی تھی، مگر اب سمجھ گئے ہیں کہ تم ہماری خوش قسمتی ہو۔ شہزادی نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت ہی نہیں تھی۔ یوں ساتویں شہزادی کی روشنی نے صرف سلطنت کو ہی نہیں بلکہ اپنی بہنوں کے دلوں کو بھی بدل دیا۔ حسد کی جگہ محبت نے لے لی اور خاندان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی اندازہ ہوا کہ بیٹیاں ہی اصل دولت ہیں اور ساتویں شہزادی تو خود خزانے کی کنجی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور